رفیع جان صاحب ایک بات، ایک تو یہ کہ اس ساری بحث کے بعد مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ وہ اتنے طاقتور خود کو سمجھ رہے ہیں، انہوں نے کہا سارے ایسے جمہوری حکومتیں چلتی ہیں، ہمارے ساتھ فلانا ملک بھی کھڑا ہے، سارے کھڑے ہیں، لیکن میرے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ آپ سب قومی معاملات کے اوپر اکٹھے نہیں کھڑے ہو پا رہے. بہت سی چیزیں ہیں جن میں ابھی بھی آپ میں بہت دوری ہے. کیا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اختیار ولی صاحب نے جتنے نام لیے ہیں، جن ممالک کا انہوں نے ذکر کیا، ٹرمپ کے ساتھ ان کی تصویر آ جائے تو یہ دو دن خوشی سے سوتے نہیں ہیں. اور جن ملکوں کا انہوں نے نام لیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے ایک بات کرتے تھے منیب صاحب کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ پیج ایک ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیج ہے. آپ کہیں سے سائڈ سے کونے میں کہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ جو لکھتے ہیں آپ وہ بیان کر دیتے ہیں. پیج تو ایک ہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اب یہ جنہوں نے جن ممالک کے نام لیے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے وزیر اعظم نے 38 غیر ملکی دورے کیے ابھی تک، ابھی شاید 40 پہنچ گئے، دو تین مزید اس میں ایڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بھتیجے کی شادی تو اٹینڈ کر کے دوبارہ اپنے ملک روانہ ہو گئے ہیں. ابھی تک انہوں نے $1 کی انویسٹمنٹ کسی ملک سے نہیں لے کے آئے. اگر 38 دورے ہم کسی مانگنے والے کو 38 ملکوں میں بھیج دیتے، وہ بھی کچھ نہ کچھ لے آتا. تو انٹرنیشنلی اور نیشنلی یہ باعث شرمندگی ہے. نہ ان پہ کوئی باہر ان پہ کوئی اعتبار کرتا ہے، اور ملک کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں. یہ تو ملک میں کہیں نکل نہیں سکتے. اب باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی راہداریوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے اگر کہیں رشیا کے صدر سے ہاتھ مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، یا 1.5 گھنٹہ ویٹ کر لیں گے ان کا کہ کوئی 5 منٹ ان کے مل جائے. تو یہ باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باعث شرمندگی ہے. ایک بات اطہر کاظمی صاحب، میں اگر اس ساری بحث کو اس سائڈ پر لے جائے، یہ جتنی تفریق اس وقت موجود ہے، اگر ڈسپیشنیٹلی دیکھا جائے، اختیار ولی صاحب کا موقف اپنی جگہ، وفاقی حکومت کا اپنی جگہ، لیکن ہمیں کچھ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اور شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے، یہ تو آن گوئنگ پریشر ہے جو کہ بلڈ ہوتا رہے گا. پریشر تو بہت عرصے سے بلڈ ہو رہا ہے. پہلے گنڈا پور صاحب تھے، اب آفریدی صاحب ہیں. یہ معاملہ سدھرے گا کہاں جا کر آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، یا تو ہوتا نا کہ حکومت نے 3 سالوں کے اندر اس بیانیے کو کمزور کر دیا ہوتا جو تحریک انصاف کا ہے. کوئی بھی بندہ آپ دیکھ لیں، حکومتی شخصیات سے آپ بھی بات کرتے ہیں، ابھی بھی ان کا ایشو ہے کہ ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مس انڈرسٹوڈ ہے. لیکن میری نظر میں اس ملک میں بیانیے کی جنگ نہیں ہے، اس ملک میں ڈیلیورنس اور گورننس کی جنگ ہے. یہ جو بیانیے کا بیانیہ ہے نا کہ جی اس کا بیانیہ بک رہا ہے، کسی کا بیانیہ نہیں بکتا. اگر یہ حکومت 3 سال سے ڈیلیور کر رہی ہوتی تو شاید چیزیں مختلف ہوتی. تو حکومت کے اوپر جو اصل پریشر یہ ہے کہ انہوں نے 3 سالوں میں ڈیلیور کیا کیا. انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، ان کی بحث کے اندر بڑے بڑے دورے نظر آتے ہیں، بڑی بڑی میٹنگز نظر آتی ہیں، بڑی بڑی محفل نظر آتی ہیں، لیکن عام عوام آپ کو مسنگ نظر آتی ہے. عام عوام کو کیا مل رہا ہے اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہا ہے؟ میاں صاحب کی ایک حالیہ ویڈیو میں نے دیکھی، وہ آرکیسٹرا سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی 50-60 آرٹسٹ بیٹھے ہوئے، وہ میوزک بجا رہے ہیں. یقین کیجئے لگا ایسے کہ وہ نہیں کہتے روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. ان کا کیا تعلق ہے عام عوام سے؟ تو جب تک یہ عام عوام سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے، یقین کیجئے ان پہ پریشر رہے گا. پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو کوئی اور جماعت ہوگی. اصل ایشو عوام کے لیے ڈیلیورنس ہے، جس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 سالوں میں یہ کافی حد تک ناکام ہوئے. اچھا، اگر اس سارے معاملے کو ہم دیکھیں سیاسی طور پر اطہر کاظمی صاحب، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں، پروگرامز میں بھی جاتے بھی ہیں، اور آپ کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں. ہم نے ابھی ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ جو لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں، جیسے بیرسٹر گور خان صاحب ہیں، ان کا رول ود ایوری پاسنگ ڈے مارجنلائز ہو رہا ہے. ان کے بارے میں ان کو چیئرمین کا عہدہ ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، ادھر جناب علی ظفر صاحب ہیں، معزز شخصیت ہیں، لیکن ان کی اہمیت پارٹی کے اندر یا جو وقار ان کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ الاؤ می ٹو سے وہ ڈمنش ہو رہا ہے ود ایوری پاسنگ ڈے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر پارٹی باہر مضبوط ہوتی تو یقین کیجئے کہ حکومت کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں ہونی تھی. جس طریقے سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے ہوا یہ کہ پارٹی کا اب اس طرح سٹرکچر نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو ان کی قیادت مسنگ نظر آتی ہے، اور اختلاف بھی نظر آتے ہیں. ان کے واٹس ایپ گروپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہر منگل کے روز عمران خان صاحب کی بہنیں جا کے وہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کرتی ہیں، اس کے اوپر بھی پارٹی کے اندر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں.
کہ یہ کیوں وہاں پہ جاتی ہیں, یہ تماشا لگاتے ہیں وہاں پہ جا کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے عرصے میں آپ کو پارٹی کم, آپ کو نوجوان لڑکے جو ہیں اس میں سہیل آفریدی ہو جائے, شاہد کھٹک ہو جائے, شفیع جان ہو جائے, مینا خان آفریدی ہو جائے, نعیم حیدر پنجوتھا ہو جائے, شوکت بسرا صاحب ہو جائے, یہ اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, اور خان صاحب کی بہنیں نظر آتی ہیں. باقی چیئرمین صاحب آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتے. ان کے دیگر بہت سارے سینئر لوگ ہیں, آپ خود کور کرتے ہیں, آپ رپورٹ کرتے ہیں, آپ کو گراؤنڈ کی سچویشن ہے. یہ تو سینئر قیادت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے لگتا ہے اس طرح کہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے. کیا یہ وقت کا جبر ہے یا ان کی اپنی سیاسی ناکامی ہے؟ یہ پھر اس کے اوپر بحث ضرور ہو سکتی ہے. بٹ آن دا کنٹری اگر اس کی فلپ سائڈ دیکھیں اظہر صاحب, جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس طرح سٹرکچر کوئی نہیں رہا, گروپ بندی بہت ہے جماعت کے اندر, لیکن جو مسائل ہیں, کور ایشوز ہیں پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ یا خان صاحب سے ریلیٹڈ, وہ بھی انریزالوڈ ہیں, اور ان کی بھی کوئی سلوشن ہمیں کسی جگہ پر فگر آؤٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. کسی سے بات چیت نہیں, کہیں اسپیس نہیں, کسی جگہ پر کوئی میننگ فل ڈائلاگ نہیں. اگر یہ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, تو جو لوگ سم ہاؤ بہت ہاکش ہیں یا مضبوط ہیں, ان کی بھی ایکسس نہیں ہے, یا کوئی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو سچویشن تو انریزالوڈ ہے اوور آل. جی بالکل, دیکھیں جو یہ تاثر کچھ لوگ دیتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب ابھی رہا ہو جائیں گے, یہاں پہ رابطہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی پروسیس چل رہا ہے اس کا مین ریزن ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو سائڈ لائن کیا جائے. اس سسٹم کے اندر مجھے عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش فی الحال نظر نہیں آتی ہے, اور جو پریشر ہے وہ اتنا پریشر نہیں ہے سسٹم پہ کہ سسٹم سوچ رہا ہو کہ ہم عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے اور عمران خان باہر آ جائے گا, اور نہ ہی کہیں پہ اس لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں جہاں سے کوئی ریلیف مل سکے یا چیزیں آگے بڑھ سکیں. ہاں پہلے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, آج سے تقریباً سال پہلے یا 8-9 مہینے پہلے کافی رابطے تھے, بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی, لیکن اس وقت چیزیں کافی زیادہ, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سائڈ پہ جا چکی ہیں کہ جہاں پہ مجھے چیزیں آگے بڑھتی بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ تو پی ٹی آئی کا ڈائلیما ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو سیاسی کشن حکمرانوں نے دینا ہے سارے نظام کو, اس میں وہ بھی بہت حد تک ناکام ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ ہے, اور حکومت کی جو ناکامی ہے وہ پھر پی ٹی آئی کے لیے امید پیدا کرتی ہے. ٹھیک, اچھا ٹورڈز دی اینڈ حکومت بڑی, آج آپ نے دیکھا وزیر اعظم بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے, اور ظاہری بات ہے وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خود انکوائر کرنا پرائم منسٹر کے ساتھ, بڑی وہاں پر ایک آبویسلی لمیٹڈ انٹریکشن, بٹ بات ہونا, پھر خصوصی طور پر پوچھنا کہ فیلڈ مارشل کدھر ہیں, تو پھر پرائم منسٹر کا پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں اور ان کو وہ ویو کر رہے ہیں. یہ کیا شو کرتا ہے اوور آل فار پاکستان بیانڈ پالیٹکس؟ دس از سم تھنگ وچ از گڈ, اینڈ آئی تھنک یہ ایسا مومنٹ تو ہے کہ پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی جو ریزالو ہے ٹورڈز اے لاٹ آف تھنگس, وہ اس سے کافی ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں اس میں 2 پوائنٹس ہیں منیب صاحب. ایک وہ شخصیت دنیا کی ٹرمپ کے, جس کے سامنے آپ نے دیکھا کہ مغرب بھی کیسے آپ کو بے بس نظر آتا ہے. بڑی بڑی مغربی طاقتیں جو ہیں وہ ان کے بڑے بڑے حکمران, کوئی ادھر چھپ رہا تھا کوئی ادھر چھپ رہا تھا کہ میرے حوالے سے نہ وہ کچھ کہہ دیں.